تو آج کی جو پہلی حدیث ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ حدیث ہے جو کہ اس کتاب میں اربعین نوویہ میں پہلی حدیث ہے. اس طرح امام بخاری نے بھی اس کو پہلی حدیث ہی اپنی کتاب میں نقل کی ہے اور ان کا مقصد یہی ہے کہ یہ نیت سے تعلق رکھتی ہے, نیت کے بارے میں ہے. تو جو شخص بھی حدیث پڑھنا چاہتا ہے, سیکھنا چاہتا ہے, تو اپنی نیت کو صحیح کر لے. نیت کی تصحیح یہ بہت ضروری ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا وہ عمل قبول ہو جائے. اگر بغیر کسی نیت کے ہے یا اس میں کوئی اور مقصد ہے تو وہ اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا. تو ہم حدیث پڑھیں گے, اس کے بعد پھر اس کے جو الفاظ ہیں ان پر غور کریں گے اور آخر میں جو اس کے فوائد ہیں, مسائل ہیں, وہ ہم اس پر بات چیت کریں گے. تو یہ حدیث جو پہلی عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. تو جیسے کہ آپ اس کا ترجمہ بھی پڑھ رہے ہیں کہ جس میں فرمایا گیا کہ امیر المؤمنین ابو حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرما رہے تھے کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی ہے. اور بس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی. اور جس نے بھی ہجرت کی ہے کسی دنیا کو پانے کے لیے, دنیا کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی بھی خاتون سے شادی کرنے کے لیے, تو اس کی ہجرت اسی طرف ہوگی جو اس نے ہجرت کی ہے. تو یہاں پہ جو پہلی بات ہے کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ راشد ہیں اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کو خلیفہ چنا گیا اور وہ پہلی حدیث بیان کر رہے ہیں. اور اس میں جو فرما رہے ہیں کہ سمعتو سے مراد یہ ہوتی کہ سنا ہے, یعنی کہ میں نے براہ راست سنا ہے. یہ نبی کریم سے سنا ہے اور پھر انہوں نے ممبر پر یہ حدیث بیان کی ہے, اسی لیے تاکہ لوگ اس کو فائدہ اٹھائیں اور اس کو سمجھیں. تو اور یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے جس کی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کسی نے نہیں بیان کی. خاص وجہ ہوگی کہ انہوں نے سنی تھی اور نہیں, تو اسی لیے پھر اس کو بیان کیا گیا. تو پہلی بات جو ہے جو جملہ اس میں نقل کیا گیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات, کہ الاعمال بالنیات بھی کہا جا سکتا تھا کہ عمل جمع ہے اعمال اس کی اور نیت جمع ہے نیات, کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اور پھر انما کیوں لگایا گیا؟ انما سے مراد یہ ہوتی کہ کسی چیز کو اس کے لیے مخصوص کر دینا کہ یہی ہے اور کچھ نہیں ہے. تو اسی لیے پھر یہاں پہ انما کے ساتھ فرمایا گیا کہ انما الاعمال بالنیات, کے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو اور اس کے بعد جو اعمال جیسے کہ آپ نے بات کی عمل ہے, تو اعمال بھی کئی طرح کے ہمارے ہیں. صرف یہی نہیں ہے کہ ہم نماز ہی پڑھتے ہیں, دوسرے بھی ہیں. ایک تو وہ ہے ہمارے دل کا عمل ہے, دل کا اس کو بھی عمل کہا جاتا ہے. دوسرا ہے ہمارے بولنے کا عمل, یہ بھی عمل ہے کہ ہم بول رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں, یہ سب عمل ہے. اور تیسرا ہے اعمال الجوارح, ہمارے اعضاء و جوارح کے جو اعمال ہیں وہ بھی اسی میں اعمال میں ہی شامل ہوتے ہیں. اب جیسے کہ دل کے اعمال کیا ہیں اس کے بارے میں, جیسے کہ ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں, بھروسہ کرتے ہیں, یہ دل کا عمل ہے کہ آپ کوئی بھی عمل شروع کرتے ہیں, کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں, اللہ پہ توکل کرتے ہیں کہ میں نے یہ کام کر دیا, باقی اللہ تعالیٰ دیکھے گا. تو یہ ہے توکل, یہ دل کا عمل ہے. اسی طرح آپ نے جو خوف ہوتا ہے, اللہ سے خوف ہے اور آخرت کا خوف ہے, یہ تمام چیزیں یہ کیا ہے؟ یہ دل کا عمل ہے کہ دل میں خوف پیدا ہوتا ہے, دل میں خشیت پیدا ہوتی ہے کہ یہ چیز جو ہے ہم نے وہ نہیں کرنی ہے. اور جہاں تک کہ بولنے کا ہے وہ تو واضح ہے کہ
जो भी हमारी ज़बान से अमल सरजद होते हैं तो, और जितनी ज़बान से होते हैं और किसी आज़ा में से किसी उज़्व में से नहीं होते, सारे ही अमाल हमारी ज़बान करती है, बोलना है, बात करना है, और जितने भी अच्छे बुरे जितने भी अमाल हैं सब ज़बान से ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद जो है तीसरी चीज़ जो है वो हमारे आज़ा और जवारिह के अमाल हैं, हाथों के हैं, पाँव के हैं, ये अमाल है सब, वो भी अल्लाह के यहाँ इस तरह लिखे जाते हैं, उनकी भी वो बाकायदा सवाब और इक़ाब उसके बारे में भी होगा। दूसरी चीज़ है कि नीयत, तो जैसे मैंने बताया कि नियत उसकी जमा है, उससे मुराद क्या है, वो है कि किसी भी काम के लिए, ख़ासतौर पर इबादत के लिए जो इंसान का इरादा होता है, आज़्म होता है, अल्लाह के लिए जो होता है, उसको नीयत कहा की जाती है कि ये वो नीयत यानी कि दिल में है, और ये दिल का अमल है, दिल में जो बात होती है। अब आप ये तो नहीं कहते घर से निकलते हुए कि मैं इस वक्त जो है असर की नमाज के लिए मस्जिद जा रहा हूँ, मस्जिद तौहीद जा रहा हूँ, ये तो नहीं कहते आप, ये आपके दिल में है, दिल में ये चीज़ मौजूद है कि नमाज का वक्त हो गया, अजान हो गई, आपने वुज़ू की और फिर आप, तो आपके दिल में ये चीज़ मौजूद है और तायीन हो चुका है कि ये असर की नमाज है, और ये भी तायीन हो गया फिर भी कि फलां मस्जिद में जा रहा हूँ, तो ये नीयत होती है। इसीलिए कि दिल ही असल वो मकाम है जहाँ पे नीयत होती है, और इसी को खास तौर पे जो कहा गया है। इसीलिए फिर फरमाया गया है कि इन्नमल अमालु बिन्निय्यात, कि यकीनन अमाल का दारोमदार नीयत ही पर है, यूँ हम कहेंगे मज़ीद ताकि ये महसूस हो जाए अमाल के साथ। और उसके बाद फिर दूसरा जुमला जो फरमाया गया है वह इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, और हर शख्स के लिए वही है जो उसने नीयत की है, जैसी भी नीयत होगी। अब यहाँ पर आपने किया कि कोई शख्स है कि मैं फलां से मिलना चाहता हूँ, फलां से मुलाकात करना चाहता हूँ, वो यहाँ मस्जिद में मिल जाएगा, तो वो आपकी नीयत हुई, आपके दिल में तो ये है। लेकिन यहाँ पर आए तो आपकी नमाज मिल गई, नमाज की आप शामिल हो गए, तो ये उसमें शामिल हो गए, तो ये दोनों चीज़ें जो है ये देख के होती कि किस चीज़, क्या आपके दिल में क्या चीज़ है, या कहीं और जा रहे हैं, तो वो फिर आप जो नीयत होगी उसके मुताबिक ही अल्लाह के यहाँ लिखा जाएगा कि ये शख्स यहाँ पर। अब एक शख्स जो है वो खाना खाता है, भूख लग रही है तो उसके लिए खाना खाएगा, तो ये उसकी आदत है। और एक शख्स ये है कि वो खाना खाते हुए इस बात का ख्याल रखता है कि मैं खाना इसलिए खा रहा हूँ ताकि मेरे जिस्म में ताकत आए, कुव्वत आए, और मैं फिर अल्लाह की इबादत कर सकूँ। तो उसने इसी काम को जो आदत है उसको इबादत बना लिया। यहाँ से वो नीयत का फर्क आप समझ चुके हैं कि दोनों चीज़ें अलग अलग होगी। एक ने बगैर नीयत के बस वक्त आया खाने का, खाना खा लिया, चलो खत्म हो गई बात। दूसरा वो शख्स है कि जिसने इसको बाकायदा एक इबादत के तौर पर लिया और इबादत के अल्लाह के यहाँ उसके लिए अजर लिखा गया। ये जो है इसको कहने का मकसद वही इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, कि जो शख्स भी इस किस्म की नियत करता है वही उसके बारे में लिखी जाती है, वही उसके लिए अजर मिलता है, सवाब है, जो भी अल्लाह के यहाँ उसके लिए है। इसीलिए फिर हमारी आदत और इबादत में फ़र्क होना चाहिए। आदत जो है हम रोज़मर्रा करते हैं बगैर किसी नियत के, बगैर किसी दिन में कि ये आपका रूटीन है, आपको ये काम करना है, आप अपने ऑफिस जाते हैं, कारोबार में जाते हैं, तो ये आपकी रूटीन है। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मैं ये रिस्क कमाऊंगा, खुद भी खाऊंगा, रिस्क हलाल है, अपने बच्चों को भी खिलाऊंगा, तो यही बात आपकी इबादत में नहीं। अल्लाह ताला आपको इसको अजर देगा कि ये बंदा इसी काम को कर रहा है इबादत के लिए। इसीलिए फिर बाज़ अहले इल्म यही कहते हैं कि अहले गफला की जो इबादतें होती हैं वो आदत ही होती है। एक तरह से आदत है कि बस एक रूटीन है कि अब नमाज पढ़नी है, जाना है, लेकिन उससे क्या सीखा, क्या हासिल किया, क्या उसके दिल में क्या एहसास पैदा हुए कि मैंने इबादत की है और मैं इसमें अल्लाह की रज़ा चाहता हूँ, किसी किस्म का कोई वो नहीं। ये अहले गफलत है कि जिनके असल चीज़ जो है वो दिल अल्लाह से गाफिल है, तो वो फिर उस तरह नहीं होता। और जो आदात है और उन लोगों की आदात जो कि पूरी तरह जिंदा दिल है, उनकी आदतें भी इबादत होती हैं। वही जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो खाते हुए भी ये सोच के खाते हैं कि ये मैं इसलिए खा रहा हूँ ताकि मैं अपने जिस्म को मजबूत रखूँ और फिर मैं इबादत कर सकूँ। तो ये फिर अल्लाह ताला उनकी इस आदत को भी इबादत बना देते हैं, वही उनके लिए
اور دوسری چیز یہ ہے کہ عبادات میں بھی جو فرق کرنا ہوتا ہے ان کو کرنے کے لیے بھی نیت ہی کام آتی ہے. اب ایک شخص نے سفر میں تھا, ظہر کی نماز نہیں پڑھی, پہنچ گیا, گھر پہنچ گیا, عصر کا وقت آ گیا, اب اس نے ظہر بھی پڑھنی ہے عصر بھی پڑھنی ہے. تو یہ اب نیت کام آئے گی کہ وہ جو پہلے دل میں یہی نیت رکھے گا میں پہلے ظہر پڑھ لوں پھر عصر پڑھوں گا تاکہ ترتیب قائم رہے نمازوں کی. تو وہ آ کے پہلے اس نے گھر میں پڑھ لی یا مسجد میں آ کے ظہر پڑھ لی اور پھر جب نماز شروع ہوئی تو جا کے عصر کی نماز پڑھ لی. تو اب اس سے پتہ چل گیا دونوں کی 4 رکعتیں ہیں کہ وہ پہلے اس نے ظہر پڑھی تھی بعد میں عصر پڑھی تھی. اور اسی طرح نفل اور واجب ان کا فرق پتہ چلے. ایک نفلی عبادت جیسے تراویح ہے, وہ ایک شخص پڑھ رہا ہے تو آپ یہ معلوم ہے کہ وہ نفل پڑھ رہا ہے. دوسرا آ کے وہیں پہ عشاء کی نماز پڑھنی وہ پھر فرض کی اس سے پڑھے گا نیت سے کہ میری نماز نکل گئی ہے تو میں امام کے ساتھ ہی 2 رکعت یہ پڑھ لیتا ہوں, 2 اور ملا لوں گا, میری عشاء ہو جائے گی. تو یہاں پہ بھی پھر نیت نے فرق کر دیا ان کی اس کام کے حوالے سے. تو یہ بھی اس سے ہی معلوم ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ عموماً کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ زبان سے اس کا ادائیگی کی جاتی ہے. تو بعض لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ شاید بتانے کے لیے کہ دل میں نہ ہو, لیکن ظاہر ہے کہ عمل تو ہو رہا ہے, دل تو میں تو موجود ہے کہ میں نماز کے لیے آیا ہوں, تو یہی اللہ کے ہاں کافی ہوتا ہے. اب زبان سے وہ اقرار کرتے ہیں کہ زبان سے کہ میں 4 رکعت ظہر کی نماز یا عصر کی نماز پیچھے اس امام کے منہ قبلہ طرف اس طرح پڑھتا ہوں. کسی نے سنا کہ اس طرح کہہ رہا ہے تو اس نے کہا کہ باقاعدہ آپ کو ٹائم ڈیٹ اور یہ چیزیں بھی بتا دیں تاکہ اور واضح ہو جائے. تو یہ یعنی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو جان رہا ہے, دیکھ رہا ہے آپ کو, آپ کی نماز کو بھی دیکھ رہا ہے, آپ کی جگہ کو بھی دیکھ رہا ہے, آپ کی جہاں پڑھ رہے ہیں کس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں سب دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں. ہاں, اور نیت جس سے میں نے عرض کیا کہ وہ دل میں موجود ہے, پہلے ہی سے موجود ہے کہ آپ آئے ہی نماز کے لیے ہیں, آپ کسی اور کام کے لیے نہیں آئے یہاں پر. تو یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نوٹ ہو گیا, فرشتے نے نوٹ کر لیا کہ یہ بندہ نماز ادا کرنے کے لیے آیا ہے. اسی لیے پھر ہمیں اس بات کہی. اب یہاں پر بھی دیکھ لیجیے جیسے کہ اس میں بھی فرمایا گیا ہے کہ اسی نیت کے حوالے سے. اب جیسے کہ کوئی دین پڑھتا ہے, دینی تعلیم حاصل کرتا ہے, ایک اس لیے تعلیم حاصل کرتا ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ مجھے بہت بڑا کوئی جاب مل جائے گی, یونیورسٹی میں لیکچرشپ مل جائے گی یا اور کچھ مل جائے گا. تو دین پڑھیں گے دنیا پڑھیں, اس کا مقصد پیسہ کمانا ہے, پیسوں کے لیے کیا ہے اس نے. دوسری طرف ایک اور شخص ہے وہ بھی دین پڑھتا ہے, لیکن اس کا مقصد کیا ہے کہ میں اللہ کا دین سیکھوں گا اور اس کو دین کو پھیلاؤں گا, لوگوں کو بتاؤں گا, لوگوں کو اس کی تعلیم دوں گا, اس پہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا. تو پہلا دین پڑھ رہا ہے لیکن اس کو اجر نہیں ملے گا, اس لیے اس کی نیت میں فطور ہے. اور دوسرا جو ہے وہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے تو وہ اس میں اب جتنے ہی مثال ہمارے سامنے موجود ہے, اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگ جو قرآن بھی پڑھاتے ہیں, قرآن کی تعلیم دیتے ہیں, آن لائن آج کل بڑا ہی ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ وہ آن لائن تعلیم دی جاتی ہے. کتنا ہے معاملہ, کیا ہے پیسے کا, یہ ڈالر مل جائیں گے, پیسے مل جائیں گے, اس کے لیے ہی انہوں نے اپنے وہ کر دیا. تو وہ پھر اللہ کے لیے تو نہ رہا. لیکن ایک وہ شخص ہے جو کہ اللہ کے لیے پڑھاتا ہے, اس کا مقصد پیسے کمانا نہیں ہوتا, کوئی دے دیتا ہے تو لے لیتا ہے, ٹھیک ہے شکریہ, لیکن اس نے اس کو اپنا ایک پروفیشن نہیں بنایا کہ میں نے صرف پیسے کمانے کے لیے یہ کرنا ہے. تو یہ دونوں میں وہ فرق نظر آتا ہے اسی نیت کا جو انسان کے دل میں ہے. اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہجرت کی مثال دی ہے, جسے کہ لوگ آ رہے تھے مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آ رہے تھے, اور اس میں اکثر تو وہ تھے صحابہ کرام جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے آ رہے تھے کہ اللہ کا حکم ہے, کہا کہ جتنے بھی مسلمان ہو گئے اب سب مدینہ, مدینے میں وہ اسلامی اسٹیٹ بن رہی تھی, اس کے لیے ضرورت تھی کہ سارے مسلمان یہاں جمع ہوں, کی طاقت نظر آئے. اسی لیے لازمی تھا کہ جتنے بھی لوگ جہاں پر مسلمان ہو سیدھا مدینے آ جائے. تو یہ ہجرت تھی جو شرعی ہجرت تھی. اور دوسری طرف وہ لوگ تھے کہ جن کا اپنا مقصد کچھ اور تھا, وہ بھی ہجرت کر رہے تھے
کہ وہاں پہ یہ نیا کام شروع ہوا ہے، لوگ وہاں پہ زیادہ ہوں گے، وہاں میں بزنس کروں گا، اپنی دکان کھولوں گا، امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کروں گا، تو پھر بہت فائدہ ہوگا۔ تو اس نے اپنا مقصد جو ہے اسے رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ دنیا یصیبھا، کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ یا یہ ہے کہ ایک اور صاحب تھے جن کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے یہاں پہ ان کا رشتہ ہوا تھا مدینے میں، تو انہوں نے آنا تھا مدینے، آ کر شادی کرنی تھی، انہوں نے بھی ہجرت کی، وہ بھی آ گئے۔ تو اسی لیے آپ نے فرمایا او امرأۃ ینکحھا، اسی لیے ان کو مہاجر ام قیس کہا کرتے تھے۔ یہ ام قیس کا مہاجر ہے، یہ اللہ اس کے رسول کا مہاجر نہیں ہے، یہ تو ام قیس سے شادی کرنے آیا تھا، اس لیے یہ مہاجر بن گئے۔ تو یہ دیکھ لیجیے کہ پھر کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی مثال دے دی کہ عمل ایک ہی ہے، کہ یہ بھی مکے سے مدینے آئے ہیں، یہ بھی مکے سے مدینے آئے ہیں، لیکن ان دونوں کی ہجرتوں میں فرق ہے۔ ایک وہ ہے ہجرت جو خالصتاً اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور دوسری وہ ہجرت ہے جو کہ کسی دنیاوی عمل کے لیے، کوئی بزنس کے لیے ہے، کوئی شادی بیاہ کے لیے ہے، یا اور کوئی مقصد ہو سکتا ہے اس کے لیے ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ پھر یہ اللہ تعالیٰ ظاہر اس پر اجر نہیں دے گا، اس پہ کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اور ہجرت کا پھر ایک اور جو مسئلہ ہے وہ بھی ہمیں ساتھ رہنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ہجرت کے لیے ہمیں وہیں پر کہا گیا ہے کہ جہاں پر انسان اپنے دین پہ عمل نہیں کر سکتا تو وہاں سے وہ موو کرے اور کسی بھی ایسی جگہ پہ چلا جائے جہاں پہ وہ اپنے دین کو آسانی سے عمل کر سکے۔ جیسے کہ ہجرت حبشہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ مکے میں تھے صحابہ کرام، سخت مشقت میں، مصیبت میں، تعذیب میں، تشدد میں، کیا کچھ نہیں تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ حبشہ میں ایک اچھا ایک شخص ہے، حکمران ہے، عادل ہے، نیک ہے، جاؤ وہاں چلے جاؤ۔ تو کتنے صحابہ وہاں سے ہجرت کر کے حبشہ آ گئے۔ یہ پھر دوسری بات، پھر جب آپ مدینہ تشریف لے گئے اللہ کے حکم سے، تو پھر آپ نے کہا کہ جو بھی ہیں سب مدینے آ جائیں، اس لیے کہ مکے میں حالات ٹھیک نہیں تھے۔ تو یہی آج بھی ہم یہی کہیں گے کہ ایسی جگہ پر ہیں جہاں پہ ان کو اپنے دین پر عمل کرنے میں مشکلات پیش ہوتی ہیں اور نہیں کر پاتے ہیں، تو ان کے لیے، لیکن جو کر سکتا ہے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ کا ملک ہے، اس میں کوئی آپ کا قبضہ نہیں ہے، ہم آرام سے بیٹھے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، مسجدیں آباد ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، اور چاہے وہ اسلام نافذ نہیں ہے لیکن یہ دین کے جو کام ہے، ہماری عبادات ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، سب چیزیں جو ہیں وہ ارکان اسلام اس لحاظ سے ہو رہی ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے، یہ تو ایک حصہ ہے عبادات کا، وہ ہم کر رہے ہیں۔ باقی جو معاملات ہیں اس میں سود بھی چل رہا ہے، جوا بھی چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے، لیکن ایک چیز ہے ہمارے پاس، تو ہم اسی لیے اس ملک کو غنیمت سمجھتے ہیں، کم از کم ہم اپنی عبادات کو آسانی سے کر سکتے ہیں۔ دوسری وہ ہجرت ہے جو کہ آج کل ہوتی ہے کہ ایک مسلمان ملک سے غیر مسلم ملک میں جانا، تو یہ چیز جو ہے یہ ہے، اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اگر ہے تو وقتی طور پر ہے، آپ جا سکتے ہیں، تعلیم کے لیے جا سکتے ہیں، آپ کوئی بیماری کا مسئلہ ہے یا نہیں علاج ہو، وہاں علاج کے لیے جا سکتے ہیں، آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، تو اور بھی کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس کے لیے آپ جا سکتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کا مقصد نہیں کہ آپ پھر وہیں پہ رہ جائیں۔ آپ کو ہوگا کہ آپ آئیں، وہاں پہ اپنا کام کریں، اور اس کے بعد واپس یہیں آئیں، اس اسلامی ملک میں آئیں کہ کم از کم وہاں پہ اسلام تو موجود ہے، کفر تو نہیں، اس کو کافر تو نہیں کہا جائے گا۔ تو ایک مسلمان ملک ہے، اس میں پھر واپس آ کے وہیں پہ رہنا، اس لیے کہ ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم ایسی جگہ پہ رہیں جہاں پہ مشرکین ہوں، یہود و نصارہ ہوں، ان کے ساتھ رہنے کے لیے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اور پھر یہی ہوتا ہے، کتنے ہی میں نے خود دیکھے ہیں ایسے جو خاندان ہیں، ایسے لوگ ہیں جو چلے گئے، کوئی امریکہ چلا گیا، کوئی یورپ چلا گیا، آسٹریلیا ہے، کینیڈا ہے، کہاں پہ ہے، اور وہ یہی کہہ کے نہیں ہم اپنے دین پر کام کریں گے، وہی دین وہی عبادات والا ہی معاملہ ہوگا کہ وہ عبادات کی آزادی ہے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، حج بھی جاتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ تو دین کو صرف عبادات میں منحصر کرنا یہ کافی نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہونا ہے، جزوی طور پر نہیں کہ آدھے ایک پونے داخل ہوگا جی ہم پکے مسلمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورا اسلام اس لیے کیا کہ اس پہ عمل کریں، ہم نافذ کریں، اس کے لیے کوشش کریں۔
کہ اسلام نافذ ہو تاکہ ہم صحیح طور پر ایک مسلمان کی حیثیت سے زندگی بسر کر سکیں، تو ہماری نجات بھی ہوگی۔ تو اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ پھر جو بھی اس کا ذمہ دار ہوگا، چاہے وہ حکمران ہوں، عدالتیں ہوں، قانون بنانے والے ہوں، اسمبلیاں ہوں، سب اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے کہ تم نے ایک مسلمان ملک کہا۔ اور ہمارے یہاں تو زیادہ اس معاملے ہے کہ ہم نے تو اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک مسلمان ملک بنائیں گے جہاں پہ لا الہ الا اللہ کی حکومت ہوگی، وہ ہم نے کی نہیں، تو وہ بھی ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ تو لہٰذا معلوم یہی ہوا کہ ہجرت پھر وہی ہوتی ہے جو بلاد کفر سے بلاد اسلام کی طرف ہوتی ہے، نہ کہ برعکس۔ اگر ہوگی تو وہ ضرورت کے لیے ہوگی، جیسے کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے نہیں۔ تو پہلی بات اسی حدیث سے جو ہم نے احکام یا فوائد حاصل کیے ہیں، اس میں پہلی ہے کہ یہ ان احادیث میں ہے جس پہ اسلام کا پورا دار و مدار ہے۔ کئی احادیث ہیں جو کہ یعنی بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، اور اس میں ایک حدیث تو یہی ہوگی انما الاعمال بالنیات، کہ ہر شعبے میں، اسی جیسے کہ بعض علماء کہتے تھے کہ ہر شعبے میں یعنی حدیث جو پڑھتے ہیں جب بھی ہو پہلے ہی حدیث پڑھی جائے تاکہ لوگ اپنی نیت صحیح کریں۔ یہاں تک انہوں نے اس کی تاکید کی۔ دوسری وہ ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے بھی جو عمل کیا جس پہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، ہمارا فیصلہ نہیں ہے، وہ مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ تو ہم جو بھی عمل کریں گے اگر وہ سنت کے مطابق ہے تو وہ قبول ہوگا، اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو قبول نہیں ہوگا۔ یہ ہے مطلب اس حدیث کا۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ حدیث بیان کر رہا ہوں کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے بھی جو عمل کیا جس پہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے، ہماری چھاپ نہیں ہے یا رسول اللہ کی اسٹیمپ نہیں ہے تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے کتنی بدعات ہیں، خرافات ہیں، کتنی ہی چیزیں آ جاتی ہیں جس سے نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، تو پھر وہ تو قبول نہیں ہوگی۔ آپ چاہے اس میں لاکھوں خرچ کر لیں، کروڑوں خرچ کر لیں، اللہ کے اس کو کوئی بھی اس کی ضرورت نہیں ہے، کوئی قبول نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی عبادات میں جو فرق کرنا ہوتا ہے، ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے وہ نیت کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ ہم اپنے دل میں یہ صرف تصور کریں گے، دل میں اس کا خیال رکھیں گے کہ ہم اس وقت کون سی نماز ادا کر رہے ہیں، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، جو بھی ہے اس کے مطابق اگر کئی نمازیں اکٹھی پڑھنی پڑ جائیں کہیں پر تو اس صورت میں تو اس کے لیے ہو جائے گا۔ تو یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں اخلاص کا حکم دیا گیا، اس میں بھی اخلاص کیا، اللہ اور اس کے رسول کے لیے عمل کر رہے ہو تو اخلاص ہونا چاہیے، خالص ہونا چاہیے، کوئی ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس کی بڑی سی مثالیں آپ سب جانتے ہیں، سب دیکھتے ہیں، اور بعض ایسے کر بھی ڈالتے ہیں کہ وہ جا رہے ہیں حج کے لیے، عمرے کے لیے، وہاں سے پوری اپنی جو جتنی بھی حج کے عمرے کی عبادت ہے اس کی وہ لائیو کوریج بھیج رہے ہیں۔ یہ کیوں بھیج رہے ہو؟ اب لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے نا کہ میں عمرے کرنے گیا ہوں، میں حج کرنے جا رہا ہوں۔ تو آپ نے اللہ کے لیے تو نہ کیا نا، خود بتائیے کہ کتنے لاکھوں روپے خرچ کیا، اور وہاں سے آپ ان کی سیلفیاں بنا بنا کے بھیج رہے ہیں، کہیں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہیں، کہیں آپ اگر حج پہ ہیں تو مینا میں ہیں، مزدلفہ میں ہیں، عرفات میں ہیں، ساری لمحہ بلمحہ آپ ان کی پوری کوریج آ رہی ہے۔ تو یہ چیز تو ہے، ظاہر ہے کہ اخلاص نہیں ہے۔ اخلاص وہ ہے کہ جو خالص اللہ کے لیے، اس میں کسی اور کے لیے کوئی شائبہ تک نہ ہو۔ اسی لیے پھر جو حدیث میں آتا ہے کہ 7 وہ لوگ جو کہ عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا قیامت کے دن، ان میں سے کیا ہے کہ رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، کہ ایک شخص نے صدقہ کیا، اتنے چھپا کر کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں معلوم کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ یہ ہے اخلاص۔ کتنی اس میں اللہ کے لیے ہے، کوئی اس میں کسی قسم کی ریاکاری نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے کہ پہلے ہم سارے میڈیا کو بلائیں، فوٹوگرافر آئے، سارے صحافی آئے، یہ لیجیے جی میں حاتم طائی کی اولاد سے آیا ہوں اور دیکھیں کتنی سخاوت کا مظاہرہ کر رہا ہوں تاکہ میرے فوٹو چھپے اخباروں میں اور سوشل میڈیا پر آئیں، لوگ کہیں گے واہ واہ۔ تو یہ ایسا عمل تو بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ آپ نے اپنی شہرت کے لیے کیا کہ لوگ کہیں گے یہ دیکھیں یہ MNA MP جو ہیں کتنے اللہ والے ہیں۔ تو وہ دیکھے نہیں ہیں، وہ تو صرف دکھاتے ہیں
کہ دکھائیں گے بعد میں کہیں گے چل واپس ہی لے لیں، یہ صرف فوٹو کے لیے تھا، واپس کر دو۔ تو لہٰذا یہ چیز جو ہے اللہ کے لیے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اخلاص ضروری ہے، اخلاص، اور دوسری چیز جیسے میں نے عرض کیا وہ ہے اتباع۔ یہ دو چیزیں ہیں عمل کی قبولیت کی ضمانت۔ عمل کی قبولیت کی اگر اخلاص ہے تو ہم خود پٹولیں، اسی لیے صحابہ کرام کی دوسرے کہ عمل اتنا مشکل نہیں ہے جتنا نیت کو خالص رکھنا مشکل ہے، کہ نیت میں کہیں نہ کہیں سے کوئی کھوٹ آ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو جاتی ہے اور پھر سارا عمل برباد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے پھر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ اس میں کسی قسم کی کوئی بھی ایسی بات نہ ہو کہ ہمارا عمل ہی جو اس پہ بالکل ہی برباد ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی اس کی کوئی بھی قیمت ہی نہ رہے۔ اور اسی طرح پھر یہ بات بھی کہ ہجرت جو ہے وہ نیک اعمال میں سے ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور جو بھی ہجرت کے لیے جاتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی جاتا ہے تو اس کے لیے بھی اس کا اجر ملتا ہے، اور جو اس کے لیے نہیں جائے گا جیسے کہ مثال دی خود رسول اللہ نے کہ وہ پھر اس کا کوئی ملے گا، اس لیے کہ وہ جو ہے وہی ملے گا۔ کاروبار ہے تو کاروبار ملے گا، شادی کرنی ہے تو بیوی ملے گی، لیکن اللہ کے اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس قسم کی کوئی بھی چیز جو بھی عمل کریں ہم اس کو خالص اللہ کے لیے کریں، اس میں کوئی ملاوٹ نہ کریں۔ جیسے آپ دنیا میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ ملاوٹ والی نہیں دیتے، آپ نہیں پسند کرتے کہ کوئی آپ کو ایسی چیز دی جائے جس میں کوئی ملاوٹ ہو تو آپ قبول نہیں کریں گے۔ اسی لیے اللہ کے یہاں بھی ملاوٹ شدہ چیز قبول نہیں کی جاتی، بلکہ جو خالص اللہ کے لیے ہے، اس کی رضا کے لیے ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ہے تو وہ تو قبول ہوگی، اور اس کے علاوہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔